حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر کیا فرمایا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر فرشتوں کو لے کر آ رہے تھے تو ایک فرشتہ فطرست جو کہ زمین پر پہلے سے ہی موجود تھا، اس نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف لے چلو؟ اور وہ فرشتہ پہلے سے ہی زمین پر کیا کر رہا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ولادت کا یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایت میں آیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسماء سے فرمایا، اسے مجھے دو۔ آسماء حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، دائیں کان میں اذاں اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے، علی علیہ السلام سے تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت۔ موسیٰ علیہ السلام سے بس اس بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں معنی حسین ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ دیا اور رو کر فرمایا، اے میرے بیٹے، ایک بڑی مصیبت تیری انتظار میں۔ پھر فرمایا، خدا اس کو قتل کرنے والے پر لعنت کر۔ پھر آسماء کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ بات فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسماء سے فرمایا، میرے بیٹے کو لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آسماء امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سیاہ اور سفید دمبے سے ان کا عقیقہ کیا اور اس دمبے کو ایک ران دائی کو دے دی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال اتارے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا۔ نیز خلوق پودے، جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے، کے پتے امام علیہ السلام کے سر پر ملے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت ہے۔ آسماء نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ کیسی بات ہے؟ پہلے دن بھی کہی اور آج بھی اس کی تکرار فرما رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آسماء، بنی امیہ کی ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رخ نہ ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، خدایا، میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے حق میں چاہتے تھے۔ خداوند ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور لعنت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے۔ ابن شاہ آشوب نے روایت کی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی اور دودھ کی کمی لاحق ہوئی تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت آپ علیہ السلام کے منہ میں تھی اور اسی سے دودھ جاری ہوا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیا۔ بعض مورخین نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوسنے سے غذا حاصل ہوئی، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی، اور آپ علیہ السلام کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ الزہرا
علیہ کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے اور آپ علیہ السلام چوستے تھے، اور یہ چوسنا 2 یا 3 بار کافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا، اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں جو 6 ماہ کا پیدا ہوا اور زندہ رہا ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس فطرست فرشتے کی۔ تشریح کے معتبر تحریر کتاب کامل الذریات میں ابن خولیہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے: جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول ہوئے خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں فطرست نامی ایک فرشتہ تھا جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ خدا نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا۔ اس نے 600 سال خدا کی عبادت کی حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ فطرست نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدائے متعال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔